نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ سن 7 ہجری مطلب سن 6 ہجری کے واقعے ہم نے پڑھ لیے۔ اب سن 7 ہجری کے اور سن 8 ہجری کے کچھ واقعات معلوم کرتے ہیں۔ جب صلح حدیبیہ ہوا تو اس حدیبیہ کے اندر جو ہے مسلمانوں نے بیعت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب اطاعت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح کا وعدہ سنایا اور بہت سے مال ملنے کا وعدہ سنایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سے جو وعدہ کیا تھا، اب اس کا آغاز، اس کی جو شروعات کی جا رہی ہے غزوہ خیبر سے کی جا رہی ہے۔ خیبر کے یہودیوں کی ایک آبادی تھی، وہاں پر یہودیوں کے بہت سے قلعے تھے، یہودیوں کے بہت سے وہاں پر قلعے پائے جاتے تھے اور وہ بڑے مستحکم مضبوط قلعے تھے، اور گویا کہ یہ یہودیوں کی جنگی جگہ تھی، اور جزیرہ عرب میں ان کا آخری قلعہ یہی تھا، اگر کہیں اپنے آپ کو بچا سکتے تھے تو یہی بچا سکتے تھے۔ اور یہودی جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ مسلمانوں کو برابر وہ تکلیفیں پہنچاتے رہتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو کیا ان کو پتہ تھا۔ جب انہوں نے غداری کی تو جوابی کارروائی میں بنو قینقاع کو نکلنا پڑا، اور اس کے علاوہ جو ہے بنو نذیر کو بھی نکلنا پڑا، بنو قریظہ کو وہاں پر مرنا پڑا۔ اب باقی جو آخری قلعہ جو تھا یہودیوں کا یہ خیبر تھا، تو خیبر والوں کو پتہ تو تھا کہ ہم سے کیا ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے انہیں کہ جو سازشی سوچ ہے نا اسے ابھی تک ہٹے نہیں تھے۔ تو کیا کیا کہ انہوں نے قبیلہ غطفان والوں سے مل کر مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کی سازش بنائی ہوئی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ان سازش کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہ اپنے صحابہ کرام کو تیار کیا کہ بھئی ان پر جانا ہے، ان پر حملہ کرنا ہے۔ تو مدینہ منورہ سے یہ تقریباً شمال مشرق میں 70 میل کے مسافت پر یہ خیبر واقع ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلمانوں کا بڑا لشکر تیار کیا۔ کہتے ہیں کہ لشکر جو تھا ان کی تعداد مجاہدوں کی 1400 تھی، ان کے ساتھ 200 گھوڑے تھے، اور وہاں پر جو مرہم پٹی کرنے والی، علاج کرنے والی جو عورتیں تھیں ان کی تعداد جو تھی وہ 20 تھی۔ تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی عامر بن اقوع وہ بھی اس لشکر کے ساتھ تھے۔ جب لشکر کے ساتھ جا رہے تھے تو کچھ یعنی اشعار پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، جس جو اشعار یہ ہیں ان کا معنی بھی کہ واللہ لولا اللہ مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، اللہ کی قسم اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتے، اگر آپ ہمیں ہدایت نہ دیتے تو ہم نہ صدقہ کرتے نہ نمازیں پڑھ سکتے۔ آپ کی ہدایت کے توفیل تو سب کچھ کرتے ہیں۔ ان اذا قوم بغوا علینا وان ارادوا فتنة بینا، جب کوئی قوم ہم پر بغاوت کرتی ہے، بے شک یعنی کہ ہم وہ لوگ ہیں جب کوئی قوم ہم پر بغاوت کرتی ہے اور وہ ہم پر فتنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم خوب انکار کرتے ہیں اور ہم اس کے فتنے کا حصہ نہیں ہوتے۔ فَأَنزِلْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ اللاقینہ، اللہ آپ ہم پر سکینہ نازل فرما، یعنی سکون نازل فرما، اور ہمارے پاؤں مضبوط کیجیے گا جب ہماری لڑائی، ہمارا مقابلہ کافروں سے ہو۔ تو یہ اشعار صحابی پڑھتے ہوئے جا رہے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجی کے مقام پر جو کہ یہودیوں اور یعنی قبیلہ غطفان کے درمیان میں واقع ہے، وہاں پر آپ جب آپ وسلم پہنچے تو وہاں پر پڑاؤ ڈالا۔ حضور کا مقصد یہ تھا کہ ان دونوں کا آپس میں ربط ہے، تعلق ہے، یہود کا اور غطفان کا، تو یہاں پر پڑاؤ ڈالیں گے۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ یہودی غطفان کے پاس اور غطفان یہودی کے پاس نہیں جائیں گے، ایک دوسرے کا جو نا مالی تعاون وغیرہ ہے، تعاون نہیں ہو سکے گا۔ اور الحمدللہ حضور اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے، ایسا کچھ ہوا بھی نہیں کہ جو غطفانی لوگ جو ہیں ان کے پاس آئیں، ان کا تعاون کریں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وسلم اور آپ وسلم صحابہ کرام کے پاس جو کھانا تھا ستو تھا، اس ستو پر آپ وسلم اور صحابہ کرام گزارا کر رہے تھے، اسی کے ساتھ جو ہے یہ نکلے تھے۔ اور آپ علیہ السلام جو ہے وہاں پر دعا بھی فرما رہے تھے، خیبر فتح ہو، اتنے بڑے قلعے تھے۔ اور یعنی حضور کا طریقہ بھی یہی ہوتا تھا، کسی بھی یعنی جنگ میں جاتے تھے، فتح یابی کی دعا کرتے تھے، اور وہاں کے لوگوں کے فتنے سے بچنے کی دعا بھی کرتے تھے۔ اور آپ وسلم کا یہ بھی معمول مبارک تھا کہ رات کو ہی حملہ نہیں کرتے تھے، رات کو جاتے تھے، حملہ رات کو نہیں کرتے تھے، وہاں پر انتظار کرتے تھے صبح کا۔ صبح جیسی ہوتی تھی تو انتظار کرتے، دیکھتے تھے اذان تو نہیں آئی، اگر اذان آتی تھی پھر وہاں پر حملہ نہیں کرتے تھے، منع یہاں پر مسلمان رہتے ہیں، اور اگر اذان نہیں آتی تھی تو پھر حملہ کر دیتے۔ تو اس بار بھی رات کو حضور نے کیا کیا، انتظار کیا، صبح ہوئی اذان نہیں آئی تو حضور نے فرمایا کہ بھائی اس پر چڑھائی کرو۔ جیسے حضور چڑھائی کرنے کی نیت سے صحابہ کرام کے ساتھ جیسے چلے، اور تو وہ اس طرف سے یہودی آ رہے تھے، کیونکہ وہ کسان لوگ تھے نا، آری ہوا، تو ان کے بعد اپنے پھاوڑے اور اپنے یعنی کہ کھدال، اپنے بیلچے، یہ ان کے ساتھ تھے۔ جیسے مسلمانوں کو دیکھا تو فوراً ان کے منہ سے نکلا محمد والخمیس، واللہ محمد والخمیس، اللہ کی قسم محمد اور لشکر آ گیا، محمد اور لشکر آ گیا، مانا ہکے بکے سے رہ گئے، ان کی کوئی تیاری جنگ کی تھی نہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرمایا اللہ اکبر خریبت خیبر، اللہ اکبر خریبت خیبر، اللہ بہت بڑے ہیں، خیبر تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، مانا انشاءاللہ ہماری فتح ہے۔ تو حضور نے اللہ اکبر فتح کے وقت کہا جاتا ہے۔ ساتھ میں حضور نے فرمایا انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین، جب ہم کسی قوم پر حملہ کرتے ہیں ان کی صبح بری ہوتی ہے، یعنی ان پر شامت آتی ہے، شامت آئی۔ تو اس طرح آپ علیہ السلام جو ہے ان پر یعنی کہ آئے تو وہ ہکے بکے سے رہ گئے، تو گویا کہ جنگ فتح سی ہو گئی تھی۔ لیکن آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ مانا یہ یہاں سے بھاگیں گے، بھاگ کر اپنے قلعوں میں جائیں گے، کیونکہ قلعے بڑے بڑے مضبوط ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے بعد جا کر یعنی کہ قلعوں کا رخ کیا، پھر یعنی اس کے بڑے بڑے قلعے تھے، اور ایک ایک رخ یعنی قلعے پہ جاتے اور وہاں پر جو ان کا محاصرہ کرتے۔ جب وہ یعنی کہ وہ بالکل دیکھتے بھائی ہم تو مایوس ہو گئے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نہ کوئی بات وہ کرتے۔ جیسے قلعہ یعنی ایک ایک حضور قلعہ جو فتح کرتے جاتے، یہاں تک ایک قلعہ تھا اور جس کے بارے میں ہے قلعہ قموس اس کا نام ہے۔ تو اس قلعے کے پاس پہنچے تو وہاں پر قلعے کا جو سردار تھا بڑا، اس کا نام تھا مرحب کا تخت گاہ تھا، اور وہ اپنے آپ کو بڑا بہادر سمجھتا تھا، بڑا دلیر شخص سمجھتا تھا، اور کہا تھا کہ بھئی ہمارا مقابلہ کون کرے گا۔ تو اور اس وجہ سے اس کا جو قلعہ تھا بڑا مشہور سمجھ میں آ رہا تھا، اور یعنی کہ اس وجہ سے قلعہ فتح بھی نہیں ہو رہا تھا، تو یعنی کہ بڑی دشوار قلعہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جو ہے میں پرچم اس شخص کو دوں گا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اس کے ہاتھوں انشاءاللہ قلعہ فتح ہوگا۔ رات تھی، حضور نے اعلان کیا، تو پھر ہر کوئی انتظار میں تھا صبح کو کس کو ملے گا، اللہ کرے مجھے ملے، اللہ کرے مجھے ملے، اور کون خوش نصیب ہو، اللہ کرے وہ خوش نصیب شخص دیکھیں۔ تو پھر اگلا دن ہوا، حضور نے فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ تو علی تو وہ بیمار ہے، پیچھے کہیں ہے۔ کیا ہوا ہے؟ اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے، اس کی آنکھیں جو ہے نا وہ جیسا ہوتا ہے نا خراب ہو جاتی ہیں، آنکھیں خراب ہو گئی تھیں حضرت کی۔ تو فرمایا کہ وہ حضور کے پاس آئے، حضور علیہ السلام کو اپنا آنکھوں کی شکایت کی، بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کو لعاب مبارک لگایا، جس کی برکت سے وہ آنکھیں پہلے سے بہت اچھی ٹھیک ہو گئی۔ پھر حضور نے ان کو جھنڈا دیا، اور جھنڈا دینے کے بعد فرمایا کہ بھائی میں نے جاؤ قلعے پر یعنی کہ حملہ کرو۔ کہا کہ حضور کیا کرنا ہے یہاں سے روانہ ہونے کے بعد، مجھے کیا کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میں نے ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے، اور پھر ان کو حق کی دعوت دینی ہے۔ خدا کی قسم اگر تمہارے ذریعے سے
اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو بھی ہدایت دے دیں تمہاری سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ سرخ اونٹ عربوں کے پاس بڑا یعنی پیارا سامان، مہنگا سامان تھا، تو کہا کہ جتنا وہ مہنگا سامان ہے نا تمہیں کس طرح ملتا ہے، اسی طرح ایک بندہ بھی مسلمان ہو گیا تمہاری اس دعوت سے تو تمہاری اس سے بھی زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو علی رضی اللہ عنہ وہاں پر پہنچے تو مرحب بھی اپنے اعتبار سے اپنے یعنی کہ بڑائی کے گن گاتے ہوئے یعنی کہ فخر کرتا ہوا وہ آ رہا تھا، اور پھر جو ہے شعر و شاعری کرتا ہوا آ رہا تھا۔ ادھر جناب علی رضی اللہ عنہ آئے تو ان آپس میں جو مقابلہ ہوا تو علی رضی اللہ عنہ کا ایک ہی وار ایسا تھا کہ اس کو خود پہنا تھا، پورا جسم اس کا گویا کہ وہ لوہوں سے بند تھا، یعنی کہ ڈھال ہی ڈھال، جس کو یعنی کہ چھاتی اس کی بند، اس کا نیچے بند، اس کا سر بھی بند، سب لوہے ساتھ۔ علی رضی اللہ عنہ نے ماشاءاللہ ایک یعنی کہ ضرب حیدری جو مار ہے ایسی ماری کہ اس کے جو خود تھا وہ پھاڑا، وہاں پر پھاڑتے ہوئے اس کے سر کو پھاڑتے ہوئے اس کا جو داڑھ ہے ڈاٹھوں، کیونکہ داڑھ جو ہے اس کو بھی یعنی کہ ٹکڑے کر دیا، تو وہ بندہ وہاں ایک ہی یعنی کہ ضرب حیدری سے ڈھیر ہو گیا۔ تو کہتا بڑا دلیر ہے ہمارا بندہ تو مسلمانوں کو اس سے بڑا فائدہ پہنچا تھا کہ یعنی خاص کر نا اس طرح کے بہادر ہوتے تھے لوگوں کو دل و دماغ میں ان کی بہادری کے یعنی کہ بڑے نام تھے، چرچے تھے۔ تو جب دیکھا مسلمانوں کے ایک تلوار کا وار انہیں سے ایسا کہ کیا بہادری ان کی، تو مسلمانوں کا نام یوں روشن ہوا، اور جو ہے ان کا جو روب تھا نا کافروں کے دوسرے لوگوں کے دلوں میں وہ جو ہے ہٹ گیا، ختم ہو گیا۔ تو بہرحال وہاں پر حضور کے صحابہ میں سے دوسرے صحابہ بھی ہیں جنہوں نے بڑے بڑے جوہر دکھائے، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، محمد بن مسلمہ ہے، دوسرے بھی کچھ صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں ایک انہوں نے جو ہے اس میں اچھے جوہر دکھائے۔ تو بہرحال اس میں کچھ مزید واقعے اس طرح کے بھی ہیں کہ بھئی وہاں پر ایک شخص تھا، حبشی غلام تھا، حبشی غلام، تو وہ بکریاں چرا رہا تھا، تو پوچھا کہ یہ کیا بات چل رہی ہے، اس کو بڑا پتہ جنگ ہے، کہا کہ کیا بات ہے، کہا کہ محمد علیہ وسلم ایک جو مدعی نبوت ہے، نبی کے دعویٰ کرنے والا ہے، وہ یہاں پر آیا ہے اور وہ حملہ کر رہا ہے کہا کہ نبوت کی دعویٰ کرنے والا، اچھا یہ کون ہے مجھے دکھاؤ، مطلب اس نے یہ جو لفظ ہے نا نبوت کی دعویٰ کرنے والا، تو یہ بات اس کے دل کو بڑا لگا، اور اس نے کہا مجھے دکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یعنی کہ دین کی دعوت دی اور فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ تو اس نے یہ بات سنی، فوراً یہ بات اس کے دل میں آ گئی، اور اس نے جو یہ گواہی پڑھی اور کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے اس عقیدے پر موت آئی تو تمہاری جنت ہے۔ تو یہ اس نے سنا تو اس کو پھر بڑا جوش آیا، اس نے کہا بھائی میں بھی میدان میں حصہ لوں گا پھر کیا ہوا کہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو یعنی تم ان کو حسبہ کے میدان میں یعنی کہ لے جا کر چھوڑ دو، یہ تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی کہ امانت جو ہے وہ ادا کرے گا، اور نہ یہ لیکن اس بندہ جو تھا نا اس بندے نے ایک سوال پوچھا تھا حضور سے سوال پوچھا حضور نے میں جو ریوڑ لے کر آیا ہوں بکریوں کا، میرا مالک کوئی یہودی ہے، تو میں اس کا کیا کروں، تو یہ پھر جا کر جنگ میں حصہ لوں نا۔ انہوں نے فرمایا وہ حسبہ مقام میں جا کر وہ بکریاں چھوڑو، اور جو ہے نا وہ اللہ پاک خود یعنی منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ اور ہوا بھی ایسے، اور حسبہ مقام کی طرف اس نے جو ہے وہ بکریاں چھوڑیں، بکریاں اپنے آپ مالک کے گھر چلی گئیں۔ ان کو پتہ چلا کہ ہمارا جو ہے جو چرواہا ہے حبشی غلام وہ جو ہے مسلمان ہو گیا ہے، اور پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ ہو کر اس صحابی نے بڑے دلیری کے ساتھ لڑائی کی، یہاں تک کہ جب آخر میں جب مسلمانوں کے شہداؤں کے لاش دیکھے گئے تو وہاں پر جو ہے اس کا لاش بھی نظر آیا تھا تو حضور نے کے بارے میں جو باتیں فرمائی، حضور کا جس کا نام بھی حضور کی زبان پہ آئے تو کیا ہی سعادت ہے۔ حضور نے ان کے بارے میں جو الفاظ فرمائے، میں اللہ تعالیٰ نے اس غلام کے ساتھ بہت اکرام کا معاملہ کیا ہے، اس کو خیبر پہنچایا، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، خیبر پہنچا کے ایمان نصیب کیا، خیبر پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے سر کے پاس 2 حوریں موجود ہیں، شہید ہوتا ہے نا تیسری میں، اس کے بعد 2 حوریں آتی ہیں آسمان سے، حالانکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا، پھر بھی جنتی، ماشاءاللہ۔ اسی طرح ایک اعرابی کا واقعہ بھی ہے، اعرابی آیا حضور کی خدمت میں اور اس نے ایمان لایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کو قبول کیا، کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے حوالے کر لیا، فرمایا اس کا خیال رکھنا۔ تو کیا ہوا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر کچھ مال جو تھا نا جو مل رہا تھا، تو یعنی کہ جو مال بہت تھا
تو یعنی کہ جو قلعہ فتح ہو رہا تھا اس سے کچھ مل رہا تھا، اس کو تقسیم کیا جا رہا تھا، اس کے حصے میں بھی آیا کچھ مال۔ اس نے پوچھا کہ یہ حضور یہ کیا ہے میرے پاس؟ صحابہ نے کہا کہ یہ نا جو مال تقسیم کیا گیا نا انہی میں سے ہے۔ کہا پھر حضور کے پاس آیا، حضور یہ کیا بات ہے؟ اب حضور فرمایا یہ تمہارا حصہ ہے۔ اس نے کہا کہ حضور میں اس خاطر آپ کے ساتھ مسلمان نہیں ہوا ہوں، میں نے تابعداری آپ کے ساتھ اس لیے کی کہ منا یوں شرع کیا، اس لیے کی کہ منا دشمن کا کوئی تیر یہاں پر لگے، میں شہید ہو جاؤں، مجھے اعزاز ملے، تو یعنی کہ پھر تاکہ میں جنت پہنچوں۔ حضور فرمایا اگر تمہاری نیت صحیح ہے تو اللہ ایسا ہی کرے گا۔ پھر خیبر کی جو لڑائی مزید چلتی جا رہی تھی، ایک ایک قلعہ جو فتح ہو رہا تھا، اس میں یہ بندہ بھی جو ہے جہاد میں شریک ہو گیا۔ آخر میں جب دیکھے گئے مسلمانوں کے جو لاش، تو وہاں پر جو ہے اس کی لاش بھی جو ہے وہاں پر ملی تھی۔ تو اس کو کیا اعزاز ملا وہاں پر؟ جو حضور کے مبارک الفاظ ان کو نصیب ہوئے۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے سچائی کا معاملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی خواہش کو سچا کر دکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبہ مبارک اس کو کفن میں دیا۔ حضور مبارک میں ان کا نماز جنازہ بھی پڑھا۔ حضور نے دعا بھی فرمائی کہ اللہ تیرا یہ بندہ تیرے راستے میں ہجرت کے لیے نکلا تھا، یہ تیری راہ میں شہید ہوا ہے، میں اس کا گواہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور جس کے بارے میں فرمائے کیا اعزاز ہے اس کے لیے۔ تو بہرحال تو ایک سے ایک جو ہے قلعے فتح ہوتے جا رہے تھے، کئی دن محاصرہ چل رہا تھا۔ جب یعنی کہ یہودیوں نے دیکھا دوسرا کوئی چڑھا نہیں ہے ہمارے لیے، تو کہا کہ حضور کے پاس آتے ہیں، بلا صلح پیش کرتے ہیں، صلح کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کے پاس آئے، کہا کہ اے محمد علیہ السلام نے ہم کو آپ اسی جگہ رہنے کی اجازت دینا، منع صلح کریں، ہمیں یہاں پر رہنے دیجئے، زمین کی دیکھ بھال کھیتی باڑی میں مشغول رہیں گے، اور اس لیے کہ آپ لوگوں سے ہم اس فن کے زیادہ واقف ہیں کہ یہاں پر کھیتی باڑی کیسے ہوتی ہے، آپ نئے لوگ ہوں گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ان کی بات جو ہے اچھی لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح قبول کی، لیکن اس شرط پر کہ جو بھی پیداوار ہوگی، پھل ہوا یا سبزیاں غلہ کچھ بھی ہوا، اس کا آدھا تم لوگ آدھا ہم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیداوار کے جو موسم ہوتی تھی وہاں پر صحابہ بھیجے تھے، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کرتے تھے، وہ اندازہ کر کے دو حصے کرتے تھے، تو ان کو کہتے بھائی جو حصہ تم چاہو لے لو، یہودیوں کو کہتے ایک سامان جو تم چاہو لے دو، تو یہودی دے کر کہتے تھے کہ یہی تو ادا ہے انصاف والی، جو آسمان زمین تھمے ہوئے ہیں، تمہاری وجہ سے تو یہ سب کچھ دیکھتے ہیں ہم، تمہارے اندر الحمدللہ انصاف۔ یہودی خود مانتے تھے لیکن نالائق تھے، اسلام نہیں قبول کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں یعنی کہ غزوہ خیبر میں جو مال مسلمانوں کے ہاتھ لگا، تو ان میں یعنی کہ توریت کے کچھ متعدد نسخے بھی ہیں جن سے ہمارے قرآن شریف مل جاتے ہیں کبھی، تو توریت کی کتابیں میں حضور کو ہاتھ لگی، تو یہودیوں نے درخواست کی کہ ہمیں عطا کر لیجیے، تو آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ یہ سب صحیفے ان کو دے دیجیے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کے دل میں گویا کہ ان کی کتاب کی کتنی عظمتیں تھیں، اگرچہ تعریف شدہ کتاب تھی، تو حضور کی بات اتنا ان کتابوں کی عزت تھی، ورنہ تو یہودی ہے یعنی کہ ڈاکٹر ہے، اس کا نام ہے یعنی کہ ڈاکٹر اسرائیل، یہودیوں کا عالم ہے، وہ حضور کے اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اس واقعے سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان مذہبی صحیفوں کا رسول اللہ علیہ وسلم کے دل میں کس طرح احترام تھا۔ یہودی کہتا ہے، یہودی کا عالم کہتا ہے کہ آپ علیہ وسلم کی اس رواداری اور فراخ دلی کا یہودیوں پر بڑا اثر پڑا، وہ آپ علیہ السلام کی اس احسان کو کبھی نہیں بھول سکتے کہ آپ علیہ السلام نے ان کے مقدس صحیفوں کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کیا جن سے ان کے بے حرمتی لازم آتی ہو۔ اور ان کے مقابلے میں ان کو یہ واقعہ بھی خوب یاد ہے جب رومیوں نے یروشلم کو سن 70 ہجری قبل مسیح میں فتح کیا، تو انہوں نے اس مقدس صحیفوں کو آگ لگا دی اور ان کو اپنے پاؤں سے روندا تھا۔ اسی طرح متعصب نصرانیوں نے اندلس میں یہود پر مظالم کے دوران توریت کے صحیفے کو نظر آتش کیا۔ یہ عظیم فرق ہے جو ان فاتحین اور اسلام کے نبی کے درمیان میں ہمیں نظر آتا ہے۔ یہودی گواہی دیتا ہے خود۔ اور یہ جو واقعہ تھا نا یعنی کہ خیبر جو فتح ہوا تھا، عین جس وقت خیبر فتح ہوا تھا اس وقت جعفر طیارہ، جعفر رضی اللہ عنہ، جعفر بن ابی طالب، ہم نے پڑھا تھا حبشہ کے سفر میں حبشہ گئے تھے، وہاں پر مسلمانوں کی بڑی جماعت تھی، تو وہاں سے سیدھا حضور کے بعد خیبر میں آئے تھے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بڑی خوشی ہوئی اس بات کی. حضور کا چچا زاد بھائی بھی تھا, وہ گئے تھے اور اب آئے تھے, اور پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان سے ملے, ان کا استقبال کیا, ان کی پیشانی کو بوسہ دیا. تو وہاں پر حضور نے جو الفاظ فرمایا خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ کس چیز سے میں زیادہ خوش ہوں, خیبر کی فتح ہونے پر یا جعفر کے آنے پر. تو جعفر کے آنے کی بھی خوشی اور یعنی خیبر کے فتح کی بھی خوشی. اس میں یہودیوں, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یہودی بڑے متعصب قسم سوچ کے ہیں. اس نے اپنی نبیوں کو نہیں بخشا, اپنے نبیوں کو قتل کیا. تو اس طرح کی سازش جو ہے حضور سے بھی انہوں نے کی. اسے یعنی کہ موقع پر, یعنی کہ خیبر کے موقع پر سلام بن مشکم یہودی, اس کی بیوی تھی جس کا نام تھا زینب بنت حارث. تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم کیا کہ حضور کو کیا پسند ہے یعنی کہ اس میں. تو آپ علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ مجھے یعنی کہ اس کے جو ہاتھ ہوتے ہیں نا وہ مجھے زیادہ پسند ہے. تو اس نے کیا کیا, وہ یعنی کہ بکری یعنی ہاتھ کی, اس کا ہاتھ کا جو بکری کا جو ہاتھ کا حصہ تھا وہ ہاتھ کیا, اس میں یعنی خوب زہر ملایا, زہر ملا کے اس کا یعنی کھانا پکایا, یعنی کہ گوشت, تاکہ حضور ہم نے آپ کا اکرام کیا ہے, آپ کا اکرام کیا ہے. بطور اکرام کے حضور کو چند جو صحابہ تھے ان کو حضور نے جو بٹھا کے اس نے یعنی اکرام کے طور پر کھانا کھلایا. حضور کی نبوت کی زبان تھی, وہ نبوت کی زبان جو خود بولنے لگی کہ زہر ملایا گیا ہے. حضور نے جو ہے وہ بوٹی بار پھینکی, مزید صحابہ کرام کو روکا. ممکن ہے ایک دو صحابہ کے پیٹ میں چند لقمے گئے بھی تھے, بڑا زہریلا تھا یہ زہر اس کا. تو پھر کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا یہودیوں کو, تاکہ میں آپ سے جو سوال پوچھوں آپ میری بات مانو گے. کہا کہ مجھے سچ سے بتاؤ گے. کہا کہ ہاں. حضور نے چند ان سے یہ سوال پوچھے تھے, ہر سوال میں جھوٹ بولا, ہر سوال میں جھوٹ بولا. تو حضور پھر پوچھتے رہے تھے, یہ میں سوال پوچھوں صحیح بتاؤ گے؟ کہا کہ ہاں بالکل بتائیں گے. اگر میں جھوٹ بولا تو میں ویسے پتہ چل جاتا ہے. بڑے وہ ڈیٹھ قسم کے تھے, نبی کے منہ کے سامنے جو جھوٹ بول رہے تھے. تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال میں یہ بھی پوچھا, کیا تم نے جو یہ بکری ہمیں دی تھی تم نے اس میں زہر ملایا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے ملایا. تو کہا کہ کیوں ملایا؟ کہا کہ اس لیے ہم نے ملایا کہ آپ اگر نعوذ باللہ من جھوٹے نبی ہیں کہ آپ سے چھٹکارا مل جائے, اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ پر کوئی اثر نہیں ہوگا. تو وہ کس طرح فنکاری سے بات کر رہے ہیں. تو حضور نے پھر اس کے بعد اس عورت کو بھی بلایا. اب اس طرح کے بدتمیز لوگوں کو کیا جواب دینا؟ حضور کا شان تو یہ نہیں تھا, اذا خاطبهم الجاهلون قالوا السلام. حضور جب جاہلوں سے مخاطب ہوتے تو ان سے یعنی کہ منہ پھیر لیتے تھے. تو اس بیچ میں اس عورت کو بلایا زینب کو, بھائی تم نے جو ہے اس میں دودھ, اس میں جو زہر ملایا؟ کہا کہ ہاں ملایا. کہا کیوں ملایا؟ کہا کہ میں آپ کو مارنا چاہتی تھی. اتنا ڈیٹھ انداز میں وہ بولنے لگی. تو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ان کو یعنی کہ چھوڑ دیا, کہا کہ چھوڑ دو, یعنی اس نے ہمیں قتل کرنے کا ارادہ, لیکن ہمیں کچھ ہوا نہیں, ہم کیوں اس کا کچھ کریں. لیکن پھر کیا ہوا کہ اس حضور کو تو کچھ نہیں ہوا, لیکن بعد میں اس کھانے کے نتیجے میں حضور کا صحابی تھا بشر بن برہ بن معرور, اس کا انتقال ہو گیا. تو فرمایا کہ اس کے زہر کے جیسے ایک بندے کا انتقال ہوا, اب قصاصاً قتل کیا جائے گا. تو پھر اس کے بعد اس زہر والی عورت کو اس شخص صحابی کے شہید ہونے کی وجہ سے جو ہے اس کا قصاصاً شہید اس کو مارا گیا, ورنہ تو پہلے حضور نے اس کو معاف کر دیا تھا. تو بہرحال تو ہم نے دیکھا کہ یعنی کہ اس جنگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے یعنی کہ حضور سے فتح کروایا. اس کا بڑا یعنی کہ فائدہ ہوا اسلام کو, کہ یعنی کہ یہودی جو بار بار یعنی متعصبانہ سوچ, ایک گھٹیا سوچ رکھنے والی جو یعنی قوم تھی, اس سے چھٹکارا مل گیا مسلمانوں کو. اور اس میں یہودیوں کے جو لوگوں کے بڑے چرچے تھے تو ان سے چھٹکارا مل گیا. ان میں سے ایک مرحب تھا, دوسرا یہی جو یعنی کہ زینب ہے, ان کا جو ابو تھا یہ بھی سمجھو کہ ایک بڑا یعنی شہسوار سمجھا جاتا تھا, وہ بھی مرا. اور اس کے علاوہ جو ہے مسلمانوں کو ہمیں بہت بڑی دولت ملی, بہت بڑی دولت, بڑے پراپرٹیاں, زمین, کھانے پینے کی اشیاء, جنگ کا سامان, اور یعنی مضبوط یعنی قلعے اور فوجی یعنی کہ بہت ہی چیزیں ان کو مسلمانوں کو ملی. اور یعنی کہ بڑا غنیمت کا مال حضور کو وہاں سے ملا تھا, یعنی کہ اس جنگ سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ جو یعنی ملتا گیا تو آپ علیہ السلام جو ہے پھر ان کو یعنی تقسیم کرتے گئے. اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یعنی کہ خیبر فتح کی, خیبر کے ساتھ ساتھ یعنی فدق, باغ فدق جو بڑا مشہور کا ساتھ ہے,
باغ فدر کی طرف حضور نے توجہ فرمائی، اور تو وہاں کے جو یہودی ہیں انہوں نے بھی دیکھا کہ خیبر فتح ہوا، اب ہمارا تو لڑ نہیں سکتے، پھر صلح پر آئے تو حضور نے ان سے بھی صلح کی، تو وہاں پر بھی صلح کے اعتبار سے بٹوارا ہوا۔ اور اس کے علاوہ وادی قرا، یہ بھی خیبر اور تیمہ کے درمیان میں ایک نئی آبادی تھی یہودیوں کی، اور اچھی آبادی تھی تو ان کو بھی اچھی جگہ تھی، اچھی آبادی، اس کو آباد کیا ہوا تھا، تو وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا، اور ساتھ میں حضور نے ان کو اسلام کی دعوت بھی دی تھی، اور فرمایا کہ اسلام قبول کرو گے تمہاری جان اور مال کا یعنی کہ حفاظت ہوگی، اور باقی کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ اور اس جنگ کے اندر جیسے دوسرے صحابہ کرام نے اپنے جوہر دکھائے، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے بھی اچھے بڑے جوہر دکھائے، اور آپ علیہ السلام کو یعنی جو کچھ اتنا بڑا مال ملا تھا، تو اب تک یعنی کہ حضور کے جو صحابہ تھے وہ بھائی چارے کا سلسلہ تھا نا چل رہا تھا، تو ایک دوسرے میں انصار ابھی تک انہیں نصرت مدد کر رہے تھے۔ اب جب آپ علیہ السلام کو بہت مال ملا تو اب مہاجرین کو زیادہ تقسیم کیا گیا، کیونکہ ان کے پاس پراپرٹی نہیں تھی، ان کو یعنی مہاجرین کو ملا، انصار کو بھی ملا، تو مہاجرین کو جیسے اپنی چیزیں ملنے لگی نا، تو انہوں نے کہا کہ جو انصاری صحابہ کرام کے سامان تھے ان کو واپس کر دیا جائے، انہوں نے اپنے جو سامان تھے ان کو جو ملا تھا انصاری صحابہ کی طرف سے وہ واپس کر لیے۔ سلیم اس نے حضور کو کچھ اپنے کھجور کے درخت پیش کیے تھے، حضور نے ان کو واپس کر دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت کردہ باندھی تھی ایمن، ان کی طرف سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیم کو درخت واپس کیے تھے۔ ایمن کو کھجور کے ہر درخت کے بدلے میں باغ فدق کے یعنی 10 درخت حضور نے دیے تھے۔ تو بہرحال اس طرح آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام نے یعنی اپنے یعنی کہ قربانی کا ایک الگ سا مظاہرہ کیا تھا کہ جو یعنی مال ان کو ملا تھا واپس کر دیا۔ اور اس کے علاوہ وہاں پر جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا حدیبیہ کے موقع پر کہ حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں نے صلح کی، اور مسلمانوں نے یعنی کہ نیت یہ کی تھی کہ ہم کریں گے عمرہ، لیکن عمرہ کافروں نے کرنے نہیں دیا تھا، واپس کر دیا، کہا اگلے سال آنا۔ تو وہ اگلے سال یہ ہوا کہ خیبر فتح ہوئی، خیبر فتح ہونے کے بعد پھر آپ علیہ السلام جو ہے عمرے کی نیت سے چل نکلے۔ اس بار حضور جب یعنی کہ عمرے کے لیے آئے تو یعنی کافروں نے کیا کیا، اپنے تمام گھروں کو لاک کر دیا، 1400 صحابہ کرام کے قریب تھے، لاک لگا دیا، اور پھر جو ہے وہ یہ پہاڑ تھا قعقاع، یعنی کہ بڑا پہاڑ تھا، اس کے اوپر وہاں پر جا کر چڑھنے لگے، اور مسلمان جو ہے 3 روز وہاں پر قیام فرمایا مسلمانوں نے، اور عمرہ بھی کیا۔ عمرہ سے جب فارغ ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ علی کو کہا کہ اپنے ساتھی کو کہنا کہ 3 دن ہو گئے، تو واحد میں 3 دن تھے نا، 3 دن آؤ گے عمرہ کرو گے اور پھر جاؤ گے، 3 دن پورے ہوئے اب جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پتہ چلا کہ ٹائم بھی ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن شریف آیت نازل فرمائی، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ اللہ نے اپنے رسول کو اس کا خواب سچا کر دکھایا، کون سا؟ کہ تم مسجد حرام میں داخل ہو جاؤ گے انشاءاللہ، امن سے داخل ہو جاؤ گے، اپنا سر مونڈو گے یا سر کے بال کٹوا دو گے، تم ڈرو گے نہیں، تو اللہ جانتا ہے اس چیز کو جس کو تم نہیں جانتے، اور اس کے بعد اللہ تمہیں بڑی فتح بھی دے اس کے فوراً بعد، اور ہوا بھی ہے کہ سن 7 ہجری میں تھا، سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا۔ تو یہاں پر پہلے کیا تھا، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ عربوں کے اندر یعنی عورتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا، اور یعنی کہ بعد میں اسلام کے آنے کے بعد عربوں کے اندر جو ہے عورتوں کی بڑی پرورش اور اس کا جوش جذبہ بھی آ گیا۔ تو دیکھو، اور اس میں کیا تھا کہ ایک چھوٹی بچی تھی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچی تھی، اس کا نام امامہ تھا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام آ رہے تھے نا، وہ امامہ جو ہے نا پیچھے پکارتی ہوئی جا رہی تھی، چچا 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 حضور کو، اور اب یہ بات تھی تو اس کو بچی کو جو ہے سب نے ہاتھ میں لیا، حضرت علی نے بھی، اور اس کے علاوہ حضرت جعفر نے بھی، زید بن حارثہ نے بھی، ہر ایک نے۔ حضرت علی نے کہا کہ یہ بچی جو ہے نا اس کو میں لوں گا، یہ بچی میں لوں گا، کیونکہ وہ میرا حمزہ جو ہے نا میرے چچا کا بیٹا ہے، کیونکہ یتیم بچی تھی، وہ یعنی کہ میرے چچا کا بیٹا ہے، اس کو میں پالوں گا، اور میں اس کو فاطمہ کے حوالے کر دوں گا۔
اور حضرت جعفر نے کہا کہ یہ میری چچا کی بھی بیٹی ہے، میں پالوں گا، اور اس کی جو یعنی کہ میری جو بیوی ہے نا، میری جو بیوی ہے وہ اس کی خالہ ہے، خالہ کو زیادہ حق ہوتا ہے۔ اور حضرت جو یعنی زید تھا اس نے کہا کہ میں اس کو پالوں گا کیونکہ میرا بھی تو رشتہ پڑتا ہے جعفر کے ساتھ اور یعنی کہ حمزہ کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب فیصلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر اس بچی کو پالے گا کیونکہ اس کے پاس خالہ ہے، خالہ ماں کی جگہ پر ہوتی ہے۔ تو یوں جو ہے یعنی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ چھوٹی امامہ دے دی گئی۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت زید کی دلداری دی کچھ الفاظ کہہ کر۔ اس کا معنی ہے کہ کسی کو کچھ نہیں ملتا تو دلداری کے دو بول بولے جاتے ہیں۔ تو حضور نے حضرت علی کو دلداری یہ دی کہ تم میرے ہو میں تمہارا ہوں، اور حضرت زید بن حارثہ کو فرمایا تم میرے بھائی میرے مولا ہو، ان کو خوش کر لیا اور ان کو یعنی کہ حضرت جعفر کو دے دیا۔ اور سن 8 ہجری کے اندر ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خط بھیجے تھے نا سن 6 ہجری میں، خط بھیجے تھے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کی طرف، تو ایک خط بصرہ کے بادشاہ کی طرف بھی بھیجا، جو اس کا نام تھا یعنی بصرہ کا جو حاکم تھا نا اس کے ذریعے سے ہرقل کی طرف جو بھیجا تھا، تو وہاں پر شرحبیل بن عامر غسانی، اس کے پاس جو حضور کا صحابی حارث بن عمیر ازدی حضور کا خط لے کر پہنچا تھا نا، اس نے کیا کیا کہ انہوں نے اس صحابی کو پکڑ کر اس کو باندھا، باندھنے کے بعد پھر بعد میں کیا ہوا، اس کو بلایا اپنے دربار میں بلا کر اس کو شہید کر لیا۔ حالانکہ یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں سفیروں قاصدوں کو کوئی بھی چوں بھی نہیں کرتا تھا، اور یعنی کہ کیونکہ وہ کسی کا پیغام لے کر جا رہے ہیں، پھر ان کا پیغام ان کے حق میں ہو یا اس کے حق میں نہ ہو، اس کو یعنی کہ وہ پیغام اچھا لگے اچھا نہ لگے، دونوں صورت میں جو قاصد کو کچھ بھی نہیں کہا بھائی تم تو قاصد ہو، تمہارا کیا جائے، وہ تو اصل تو وہ ہمارے جس نے بھیجا تھا۔ اس نے یہ بات جو کی تھی نا، یہ بڑی غلط حرکت انہوں نے کی تھی، اور اگر حضور اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو یوں یعنی ایک قاصد کی یعنی کہ موت ہوئی تو یوں کئی قاصدوں کی جان کا خطرہ تھا، پھر تو کوئی بندہ یعنی قاصد بھیجتا بھی نہ اگر یعنی کہ اس کا بدلہ نہ لیا جاتا۔ اور پھر اس میں کیا ہے، اس یعنی خط کی بھی اہانت ہے، خط بھیجنے والے کی بھی اہانت ہے، بھائی ہمارے پاس کوئی قدر نہیں ہے، تم جو بندے بھیجتے ہو ہم اس کو ہی مار دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ضروری تھا کہ بھائی ان کا اچھا بھلا ان کو سبق دے دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اس کے لیے ایک فوج تیار کی۔ یہ جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ 3000 صحابہ کرام کا دستہ حضور نے تیار کیا اور حضور نے فرمایا کہ بھائی تم نکلو، اور پھر 3000 دستہ کے حضور نے امیر بنائے، 3 بندوں کو امیر بنایا۔ پہلا امیر تھا زید بن حارثہ، حضور کا غلام تھا آزاد کردہ، لیکن اتنے بڑے صحابہ کا ان کو امیر بنایا جا رہا ہے اور ان کو کہا کہ آپ اس کا امیر بنیں۔ فرمایا کہ اگر یہ شہید اور زخمی ہو جائے تو اس کا اگلا جو یعنی امیر بنے گا جعفر ابن ابی طالب، وہ امیر مقرر ہوگا۔ پھر مزید فرمایا اگر یہ شہید یا زخمی ہو جائے تو پھر تیسرا فرمایا عبداللہ بن رواحہ کو امیر مقرر کرنا، اور فرمایا اگر وہ بھی شہید یا زخمی ہو جائے پھر جس کو تم آپس میں نہیں صلح کر کے جس کو بھی تم امیر بنائے۔ حضور نے یہ بنا گویا پیشن گوئی فرمائی۔ تو اب ان کا جو سامنا تھا یعنی کہ سامنا کیسے تھا، ایک تو بہت سفر لمبا تھا، اس کے علاوہ دشمن جو تھا دشمن بھی بہت بڑا تھا، اور یعنی کہ جو دشمن تھا نا اس کی جو فوج تھی تقریباً 1 لاکھ تھی، مسلمان کتنے تھے 3000۔ آپ گنتی دونوں کو میچ کرو، وہ میچنگ نہیں ہو رہی، لیکن مدد اللہ کی ہے۔ اسلامی فوج جو ہے آگے روانہ ہوئی، 3000 کا دستہ 1 لاکھ کے ساتھ مقابلہ کرنے کو جا رہا ہے۔ آگے بڑھ کر مقام یعنی معان پر پڑاؤ ڈالا، اور یہاں مسلمانوں کو اطلاع ملی کہ ہرقل بلقا میں 1 لاکھ رومی فوج کے ساتھ مقیم ہے، اور اس کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں عرب کے قبیلے بھی ہیں، لخم، جذام، بلقین، بہرا، دوسرے بھی کچھ، یعنی کہ وہ اس کے ساتھ ہیں۔ تو مسلمانوں نے 2 رات اس مقام معان پر گزاری۔ صورتحال یہ تھی کہ بھئی غور کریں کہ کیا بات طے ہو، وہ 1 لاکھ کا دستہ ہے، 3000 کیا مقابلہ کریں گے؟ حضور کو برا اطلاع دے دیں، حضور دوسری کمک بھیجے یعنی کہ مدد ہی دوسری جماعت بھیجے۔ تو آپس میں جب یعنی کہ باتوں میں آئے تو مسلمانوں نے اس بات کو طے کیا کہ حضور کے پاس نہیں بھیجنا، حضور کے پاس ہمیں یہ نہیں بھیجنا، بلکہ حضرت عبداللہ بن رواحہ جو ہے کھڑے ہونے کے بعد ایک اچھی بڑی تقریر کی اور کہا کہ خدا کی قسم
آج تم اس چیز کو ناگوار محسوس کر رہے ہو جس کے لیے تم نکلے تھے، جہاد اور پھر شہادت، جو تمہاری مراد دلی مراد تھی، یعنی شہادت۔ انہوں نے کہا کہ ہم دشمن کا مقابلہ تعداد قوت کی بنیاد پر نہیں، ہم تو اس کا مقابلہ دین کی طاقت کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ من صحابہ کرام جو ہے تیار ہو گئے، اور اس کے یعنی کہ جعفر عبداللہ بن رواحہ کی اس تقریر کے بعد بڑے جوشیلے ہو گئے، تیار ہو گئے۔ بھئی اب مسلمان کا جو لشکر ہے بلقاء کے قریب پہنچا تو رومیوں اور عربوں کا لشکر جرار اس کے سامنے تھا۔ یہ لشکر مشارف کے مقام پر متعین تھا۔ مسلمانوں کو یعنی کہ قریب دیکھ کر انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہے قریب آئے ہیں، پھر مسلمانوں نے کیا کیا کہ ایک گاؤں جس کا نام موتا تھا وہاں پر مورچہ سنبھالا۔ اب جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ جو شروع ہوئی، سب سے پہلے جنگ کا جو امیر تھا زید بن حارثہ، حدیث شریف میں ہے سید القوم فی الصفر خادمہم، جو قوم کا جو امیر ہوتا ہے ان کا خادم ہوتا ہے، اس وجہ سے پورا کام انہیں کو کرنا پڑتا ہے۔ جنگ کا آغاز کیا اور یعنی کہ خوب لڑے خود، اور ابھی جماعت بھی ساتھ لڑی، یہاں تک کہ ان کا امیر زید بن حارثہ شہید ہو گئے۔ اور سامنے جب دیکھا گیا اس کا پورا جسم جو ہے اور یعنی کہ چھلنی ہو چکا تھا، کہ اس کی یعنی اس چھاتی پر جو ہے نا، مسلمان سامنے سے لگتا ہے پیٹھ سے نہیں، سامنے لڑا تو اس کی چھاتی پر تقریباً 90 نشان تھے، تیر کے نیزوں کے ملا کر 90 نشان تھے، چھلنی ہو گئے تھے۔ اور اس کے بعد ان کو پرچم ان کے ہاتھ میں تھا، وہ پرچم دوسرا امیر جو تھا جعفر، تو انہوں نے لیا، جعفر رضی اللہ عنہ۔ کافروں نے دیکھا پرچم، کیونکہ مین پرچم ہوتا ہے، پرچم گرا تو مانا یہ فوج ہاری، تو سب کی نگاہ پرچم پر ہوتی ہے۔ تو پرچم جو تھا جعفر نے سنبھالا، تو کافروں نے دیکھا یعنی کہ پرچم سنبھالا ہوا ہے، پھر کیا ہوا کہ انہوں نے حضرت جعفر کے دائیں ہاتھ کو کاٹا، حضرت نے فوراً جو ہے اس پرچم کو اپنے بائیں ہاتھ سے سنبھالا، لیکن پھر یعنی سامنے بھی جا رہے تھے، اور پھر کافر نے دیکھا کہ اس کے پرچم ابھی تک نہیں چھوڑا، اس کا یعنی کہ جو بائیں ہاتھ ہے وہ بھی کاٹا۔ آپ اپنے دونوں جو ہاتھ کے جو کچھ ٹکڑے بچے تھے نا، انہیں سے سنبھالا ہوا تھا، پرچم نہ گرنے دیں گے اسلامی۔ تو کیا ہوا کہ کافروں نے ان کا یہ بازو بھی کاٹ دیا اور بیچارے کو زخمی کرتے ہوئے ان کو گرا دیا تو اس کے فوراً بعد جو تھا پھر دوسرا صحابی یعنی کہ عبداللہ بن رواحہ، پھر وہ آگے بڑھے، انہوں نے بھی پھر وہ جو ہے جھنڈا لینے کے بعد پھر کیا ہوا کہ انہوں نے یعنی آگے بڑھ کر یعنی خوب مقابلہ کیا۔ جعفر جو تھا لڑا تھا، شہید، اس کی عمر 33 سال تھی، ان کو بھی بہت یعنی کہ تیر لگے تھے، اس کو بھی یعنی کہ تقریباً آتا ہے کہ یعنی کہ 90 زخم ان کو لگے تھے۔ تو بہرحال یہ 90 زخم والا واقعہ جو ہے یہ حضرت جعفر کے بارے میں، زید کے بارے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ شہید ہو گیا جعفر، تو یعنی کہ پھر پرچم حضرت عبداللہ بن رواحہ کے پاس آیا، اب تیسرا امیر یہ تھا، اور جب حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی خوب لڑتے گئے، ان کا چچا زاد بھائی آیا کہ بھائی تم نے اتنے دنوں سے تو کھانا نہیں کھایا، یہ گوشت کا تھوڑا ٹکڑا اس کو تو کھا لو بڑا۔ اس نے جیسے منہ میں ڈالا، شاید اس کو یعنی کہ ذائقہ اچھا نہ لگا یا کیا، یہ سامنے جنت کے ذائقے سامنے تھے، تو اس نے اس کو پھینکا، پھینکنے کے بعد وہ آگے لڑا، یعنی خوب لڑتے یہاں تک وہ بھی شہید ہو گیا۔ اب مسلمانوں کا کوئی امیر نہیں تھا، جنگ جاری تھی لیکن مسلمانوں کو کوئی امیر نہیں تھا، فرمایا اس کے بعد جس کو تم امیر بناؤ۔ اور پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد مسلمانوں نے اپنا امیر خالد بن ولید تھا، جو صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں تھا، تو انہوں نے اپنا امیر مقرر کیا، پھر پرچم انہوں نے سنبھالا، وہ بڑے بہادری سے لڑے تھے اور امور جنگ سے واقف تھے، جنگی کا اس کو بڑا تجربہ تھا۔ پھر کیا ہوا کہ وہ ایک جگہ ہٹے تھے، اور یعنی کہ رات کا ٹائم بھی ہو گیا، دونوں کی یعنی کہ دونوں طرف جو ٹھنڈک پڑ گئی، اس طرف یعنی کہ کافر بھی تھے، مسلمان بھی۔ اگر اس طرح ہونا کہ ٹھنڈک کون وہ سمجھتے تھے کہ اب جو ہے ٹھنڈک ہو جاتی ہے، تو یعنی وہ اس طرح شکست سمجھتے تھے اپنی۔ تو بہرحال پھر کیا ہوا، اگلا دن ہوا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک یعنی اپنی اٹکل کی، وہ کیا کی، اپنے ایک فوج بنائی سامنے والی، یعنی کہ کچھ اس طرح ترتیب، ایک سامنے والی فوج ایک پیچھے والی فوج، ایک فوج کو پیچھے بنایا، جو پیچھے جیسے صبح آنے والی تھی نا،
پیچھے والے فوج کو پیچھے بنایا، اس کو منع یعنی کہا کہ تم اس طرح یعنی بلند آواز سے یعنی کہ تم نعرے لگاؤ، یہ سمجھ میں یوں آئے کہ آپ ایک نئی فوج آ رہے ہو، آپ ایک نئی فوج آ رہے ہو۔ تو یعنی کہ کافر تو لڑ رہے تھے صبح سے لے کر ایک رات تک لڑے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ 3000 کی فوج ہم پر غالب جا رہی ہے۔ اب جیسے صبح کا ٹائم ہوا، جب جنگ اب شروع ہی نہیں ہوئی تھی، مسلمانوں نے یہ جو اٹکل بنائی، انہیں بڑے یعنی کہ شور شرابے کے ساتھ آ کر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کہتے ہوئے آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئی فوج بھیج دی ہے، ہم ان کا مقابلہ نہ کر سکے، اب ان نئی فوجوں کا کیا مقابلہ کریں گے؟ تو اس طرح جو ہے وہ ٹھنڈے پڑ گئے، ان کو مسلمانوں کا اتنا بڑا رعب آ گیا، تو اب جو ہے وہ مسلمانوں سے لڑ نہ سکے، ہمت ہار بیٹھے، اور انہوں نے بھی لڑائی نہ کی، اور یوں جو ہے وہ بھاگ نکلے، اور یہ میدان مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا، اور فتح مسلمانوں کو مل گیا الحمدللہ۔ ادھر یہ پورا واقعہ چل رہا تھا، ادھر آپ علیہ وسلم جو تھے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا ماجرا دیکھ رہے تھے اپنے معجزانہ نگاہوں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایک ایک کر کے فرما رہے تھے صحابہ کرام کو، فرمایا کہ ابھی جو ہے یعنی کہ زید ان کا امیر ہے، اب زید شہید ہو گئے، حضور بتاتے بھی جا رہے تھے، روتے بھی جا رہے تھے، بتاتے بھی جا رہے تھے، روتے بھی جا رہے تھے، کیونکہ حضور کو اپنے ان صحابہ میں سے ایک ایک صحابی پیارا تھا۔ زید کو حضور نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور پھر جو ہے یعنی کہ فرمایا کہ شہید ہو گیا، اب اس کے بعد فرمایا جعفر اب امیر ہے، اور پھر فرمایا جعفر بھی شہید ہو گیا، تاکہ پھر فرمایا کہ جو عبداللہ بن رواحہ اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، فرمایا یہ بھی شہید ہو گیا۔ اب اس کے بعد یعنی کہ مسلمانوں نے امیر بنایا، وہ اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار ہے، یعنی سیف اللہ، سیف اللہ من اللہ کی تلوار، یعنی مراد ہے خالد بن ولید، اس کے ہاتھ میں اللہ نے اس کے ہاتھ پہ جو ہے فتح نصیب فرمائی، حضور نے یعنی کہ معجزے کے طور پر یہ بات بیان فرمائی۔ اور مزید جعفر طیارہ جو تھے ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے، تو حضور نے فرمایا ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں اس کو 2 پر دیے ہیں، جن کی وجہ سے وہ جنت میں جہاں جائے اڑے، جہاں جائے اڑے، جس کی وجہ سے اس کا لقب پڑ گیا جعفر طیار، طیار منا اڑنے والا، اور یا دوسرا لقب تھا جعفر ذوالجناحین، منا 2 پروں والا جعفر، یہ ان کا لقب پڑ گیا۔ اور پھر ادھر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ شہید ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ ان کی جو اہلیہ تھی نا، ان سے فرمایا کہ جعفر کے جو بیٹے ہیں ان کو ہمارے پاس لاؤ۔ جب وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے قریب کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے بھی جا رہے تھے اور روتے بھی جا رہے تھے، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باپ کی یعنی کہ شہادت کی خبر سنائی، اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، کیونکہ آج وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ خود کھانا کر سکیں، کیونکہ فوتگی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے کہتے ہیں جو فوتگی ہوتی ہے 3 دن جو ہے اس کے گھر میں کھانا نہیں پکتا، تو قریب والوں کو چاہیے کہ اس کے تعاون کریں۔ تو بہرحال جو تھا مسلمان جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتح دے دی، ان کے جو شہید تھے ان کو بڑا مقام ملا اس طرح۔ پھر اس جو یعنی کہ غزوہ موتا کے بعد کچھ مزید اور بھی سریہ ہوئے، ان میں سے ایک سریہ تھا سریہ ذات السلاسل، یہ جمادی الاخری سن 8 ہجری میں ہوا تھا، اور قبیلہ خزاع کے علاقے میں یہ واقعہ ہوا تھا، اور یعنی اسلامی لشکر تھا، اس نے الحمدللہ دشمن کا پورا صفایا کر دیا، یعنی سن 8 ہجری کا واقعہ یہ۔ ایک دوسرا سریہ بھی ہوتا ہے جس کا سریہ کا نام ہے سریہ الخبط، خبط کہتے ہیں پتوں کو، اس میں ان کا امیر تھا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ اس میں کیا ہوا تھا، یہ سن 8 ہجری میں ان کو بھیجا گیا تھا، اس میں مہاجری انصاری کی تعداد 300 تھی، اور جوہینہ کے قبیلے کے لیے گئے تھے لڑنے کے لیے، وہ ساحل سمندر کے راستے سے جا رہے تھے، ان کا جو ہے نا کھانا پینا ختم ہو گیا، بہت شدت کی بھوک تھی، یہاں تک کہ وہ پتے کھاتے تھے، اور جب پتے کھا کے بالکل کمزور سے پڑ گئے، اللہ نے کرم یہ کیا سمندر سے بہت بڑی مچھلی نکلی جس کا نام عنبر تھا، عنبر جس کو سیف البحر کہتے تھے۔ تو بہرحال یہ جو عنبر مچھلی نکلی، اور جس کو تقریباً صحابہ 300 تھے جو ان کا گوشت کھا رہے تھے، اور اس کا جو تیل تھا اس کو استعمال کر رہے تھے، اس کو تیل نکالنا بھی آتا تھا استعمال، جس کے بعد کھا کے الحمدللہ جو ہے اس کا جسم تازہ توانا بھی ہو گیا، اور کافروں سے لڑائی وغیرہ جو کرنی تھی وہ بھی اچھی طرح کی، اور اس کا جو گوشت بچا کر بھی لائے تھے، 15 دن کے قریب کھایا تھا،
15 دن ایک مچھلی کا گوشت مطلب خراب ہی نہیں ہوا تھا. حضور کے پاس بھی لایا تھا, حضور نے ان میں سے کھایا تھا. اتنا بڑا تھا, اتنی بڑی وہ مچھلی تھی. جب کھا چکی, اس کا جو کانٹا ہوتا ہے نا, کنڈو جو کو نوندوا, اتنا بڑا کانٹا تھا. انہوں نے اپنے امیر صاحب نے کیا کیا کہ منا اس یعنی کہ اونٹ پر سامان لادا. سامان لادنے کے بعد اس کے اوپر ایک بندہ بٹھایا تاکہ اس کا جو یعنی کانٹا ہے نا اس کے بڑا, اس کے نیچے سے گزرو, پل بنا کے گزرو. جیسے پل بنا کے گزرا تو اس کے جو اوپر کانٹا تھا اس کو سر نہیں لگ رہا تھا. اتنی بڑی مچھلی تھی, تبھی تو اتنے بندوں نے کھائی, اور وہ بھی یعنی کہ 15 دن مسلسل 15 دن کے قریب کھائی. تو بھائی اللہ کی مدد تھی جو ان کو اللہ پاک نے دی. تو یوں جو ہے سن 7 ہجری کے واقعات اور کچھ سن 8 ہجری کے واقعات جو ہے ہم نے معلوم کیے, اور کل انشاءاللہ معلوم کریں گے فتح مکہ کا واقعہ, جو یعنی مسلمانوں کے باقاعدگی کے ساتھ ایک فتح تھی جو صلح حدیبیہ کے بعد اللہ نے وعدہ فرمایا تھا اللہ آپ کو بڑی فتح دینے والے ہیں. یہ فتح ہے, پوری دنیا کی نگاہ اس فتح پر تھی. یعنی یہ فتح اگر ہوئی, یعنی مکہ فتح ہوا تو سمجھے اسلام پوری دنیا میں غالب ہو جائے گا. وہ فتح کیسے ہوئی, کیا واقعہ ہوا, وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے یہاں تک آپ وسلم کی جو بھی سیرت مبارک پڑھی, اللہ پاک سمجھنے کے عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے. اس کو آپ وسلم کے محبت میں اضافے کا ذریعہ, آپ وسلم کے سنت کے اتباع میں اضافے اور شوق کا ذریعہ بنائے. تو آخر میں آپ وسلم کے شفاعت کا اور شفاعت کے ذریعہ بنائے. آمین ثم آمین. الحمدللہ رب العالمین.